اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 سے 195 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمائے کہ جہاد ان لوگوں کے ساتھ کرو، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تم سے لڑتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا ہے اور معاہدہ کرنے کے بعد تم ان سے لڑتے ہو تو یہ زیادتی ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی بھی وعدہ کر دیا گیا اور وعدے کے بعد تم اس وعدے کو توڑتے ہو، اور یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح جنگ کے اندر اسلام نے حکم دیا ہے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو اور معذوروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو قتل کرتا ہے تو یہ زیادتی ہے، اسلام نے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو خاص طور پر اسے وصیت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، مسلمانوں کے ساتھ بلائی کا سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرماتے کہ خدا کے نام سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، اس سے لڑو جو خدا کا منکر ہو، غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی کے ناک کان نہ کاٹنا اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقتولہ عورت کو میدان جنگ میں قتل کیے ہوئے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے سختی سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ زیادتی سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے، اس سے مراد زیادتی ہے۔ وقتلوہم، ان سے لڑو، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور انہیں نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، تم نہ ان سے لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فیہ، اس میں، فإن، پس اگر، قاتلوکم، وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان سے لڑو، کذالک، اسی طرح، جزاء، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا، فإن، پس اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ سمجھ لیں، ان دو آیات کی، کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کی تشریف لے گئے، لیکن اہل مکہ نے مسلمانوں کو روک دیا اور بالآخر مذاکرات کے بعد صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اور اگلے سال جو ہے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب جب وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے اگلے سال مسلمان آئے تو ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم احرام میں ہوں گے اور حدود حرم میں ہوں گے اور مہینہ بھی حرمت کا ہوگا، اس حالت میں اگر اہل مکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں اور حرمت کے مہینوں میں اور حرم شریف میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے اگر ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ تم پر حملہ کریں تو تم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ مسجد حرام کے پاس لڑائی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین فتنہ بپا کرتے ہیں، اور یہ تو سراپا ہی فتنہ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے ان فتنہ پروروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائیں اور فتنہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اللہ کا دین ہی باقی رہے، باقی سارے چیزیں جو ہے فتنے کی جڑ جو ہے ختم ہو جائے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس دن سے حرمت بخشی ہے
جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس شہر میں لڑائی جائز نہیں تھی، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے لڑائی جائز نہیں ہے۔ میرے لیے صرف دن کے کچھ حصے کے لیے جائز قرار دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام رہے گا۔ اس کے کانٹے نہ کاٹو اور نہ اس کے شکار کو بگاؤ۔ یہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا صحابہ کرام بھی کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ الشہر الحرام، حرمت کا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے کے بدلے ہے۔ والحرمات، اور حرمت کا بھی قصاص بدلہ ہے۔ فمان، پس جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاتد، تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل اتنی، ما تدا جتنی زیادتی کرتے علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 7 ہجری کو اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے، لیکن اہل مکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح مکہ شریف میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح حرمت کے مہینوں میں بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مشرکین حرم میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر مشرکین حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، ان میں جنگ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ حرمت کے مہینے میں بھی ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حرمت کے مہینہ، حرمت کے مہینے کے بدلے میں حرمت کا قصاص ہے، لیکن جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بدلہ لے سکتے ہو ان سے، ہاں، جتنی اس نے زیادتی کی اتنی زیادتی کر سکتے ہو، یعنی اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ جہاد کے لیے مال نہ خرچ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ جہاد نہیں کریں گے، دشمن حملہ کرے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو جہاں تم مال اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، وہاں خاص طور پر جہاد کے اوپر مال زیادہ خرچ کرو، جہاد کی تیاریاں کرو، تاکہ تم دشمن سے اپنا دفاع کر سکو اور تمہاری جان، مال، عزت اور مملکت جو ہے محفوظ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔